بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے جی، ایک تو جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے، اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوئی ہے اور ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے انتخابات ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ اہم ترین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر اور کچھ ہائی آفیشلز دیگر جو ہیں ان کا معاملہ تھا ایک توہین عدالت کو لے کر، اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ دوسری طرف اگر ہم پولیٹیکلی بات کریں تو جو ہے کے پی کے کے اندر جتنا یہ نظام ہے، جتنا یہ سسٹم ہے، یہ آپریشن رد و بدل کے زمرے میں آتا ہے۔ اس آپریشن رد و بدل کے چلتے ایک صوبہ ہے کے پی کے جس کے اندر آئینی قانونی طور پر اور اصلی مینڈیٹ والی حکومت بنی ہے، اور وہاں بھی کیا ہے کہ 10 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، اگرچہ وہاں پر پرویز خٹک کی شکل میں ایک نااہل بندہ مسلط رہا، لیکن پھر بھی چونکہ عمران خان کی ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لک آفٹر تھی، تو اس لیے وہاں کافی بہتری آئی ہے، اور وہاں کا ایجوکیشن کا نظام، وہاں کی پولیس، وہاں کی عدلیہ، باقی دیگر ادارے اور لوگوں کے اندر جو پولیٹیکلی شعور ہے اس نے پریویل کیا ہے، اور لوگوں نے اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ پروان چڑھی ہے، اور اصلی جو مینڈیٹ ہے اس کے ذریعے وہاں پہ ایک عوامی آدمی اور ورکر لیول کا آدمی پی ٹی آئی کا جس کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا ہے، اور انہوں نے جو ایک گائیڈ لائنز دی ہیں جو ایک وہ بڑی زبردست ہیں۔ یعنی ایک تو خود انہوں نے قرآن کے اوپر حلف اور اپنے لوگوں سے بھی لیا کہ ہم نہ کرپشن کریں گے نہ کرنے دیں گے، نہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ خود کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ اور جب ایک وزیر اعلیٰ کا ایک جو چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس ہے اس کی یہ ول ہو اور اس کی یہ ابتدا ہو، تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر تمام ادارے جو ہیں وہ، اور پھر انہوں نے لوگوں کو بھی ایک حوصلہ دیا، ورکرز کو بھی حوصلہ دیا، عام پبلک کو حوصلہ دیا کہ اگر آپ کو کوئی کرپشن، کوئی رشوت، کوئی جو اس کے اوپر آمادہ کرے، آپ سے طلب کرے، تو آپ نے اس کو رشوت نہیں دینی، آپ نے فرنٹ پہ آنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ عمل کتنا کرتے ہیں، لیکن ان کی آج کی جو ول تھی اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسی طرح یہ پورا جو 75 سالہ بوسیدہ نظام ہے یہ اگر ان کے آڑے نہ آ گیا، جس طرح عمران خان کے آگے وہ رکاوٹ بن گیا تھا، اگر ایسی صورتحال نہ ہوئی، ان کو ڈیلیور کرنے دیا گیا، ان کو کام کرنے دیا گیا، تو میرا خیال ہے کہ مزید بہتری آئے گی۔ دوسرا، قومی اسمبلی میں بات کرتے ہیں کہ وہاں پر جس طرح ایک ڈھیٹ انداز میں، بے شرمی کے انداز میں انہوں نے حلف اٹھایا ہے، وہ لوگ بالخصوص میں ان کی بات کرتا ہوں جن کو معلوم ہے کہ وہ الیکشن ووٹوں سے نہیں جیتے ہوئے، وہ فارم 47 اور 9 فروری کی پیداوار ہیں، اور وہ ان کو جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، وہ آئے نہیں ہیں، وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ جس بے شرمی کے ساتھ، ڈھیٹ پن کے ساتھ وہ چور دروازے سے آئے، اسی طرح چور دروازے سے جب وہ دستخط کر رہے تھے، تو پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے ان کے اوپر ایک بڑے زبردست انداز میں لوٹا اور چور کے اور ہوٹنگ کری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جمہوریت کا حسن ہے، اور یہی اسمبلی کی کارروائی میں ہونا چاہیے تھا۔ اور انہوں نے پی ٹی آئی نے ابھی چوروں کے خلاف جو ایک کہا ہے کہ ہم ان کو ہر جگہ پہ یاد کراتے رہیں گے، تو میرا خیال ہے یہ لوگ ابھی تو اسمبلی میں ہے نا، یہ حلقوں میں جائیں گے، یہ تب بھی ان کو یہ سننا پڑے گا، یہ کسی پبلک گیدرنگ میں جائیں گے تب ان کو سننا پڑے گا، کیونکہ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ اوپر سے ہی کہیں ان کو نازل کیا گیا ہے، یعنی زبردستی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب دیکھیں، اتنے بڑے جن کو ہم سمجھتے تھے، اور بدقسمتی سے جو لوگ یہ سپیکر قومی اسمبلی بھی بن گئے، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑے پائے کے لوگ ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا ان کے کرتوتوں کا۔ یہ تو شکر ہے کہ عمران خان آ گئے،
جس نے قوم کو بتا دیا کہ ان کے اصل کرتوت کیا ہیں، اور یہ کھل کر عوام کے سامنے آ گئے، اور اب عوام میں بذریعہ ووٹ تو یہ کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ ان کی کہیں اور جہاں بات ہوئی ہے اسی دروازے سے ان کو آنا ہے، اور وہی دروازہ ان کو آتا ہے۔ جیسے وہ مریم بی بی کہا کرتی تھیں کہ مجھے وہ سارے راستے آتے ہیں، بس ان راستوں میں کرنا یہ پڑتا ہے بوٹ پالش۔ اور اب یہ بتائے کہ یہ کون سے راستے سے آئی ہے؟ یہ تو بدبختی ہے پنجاب کی، پنجاب کے ملک کے سب سے بڑے صوبے کی، کہ اس کے اندر ایک ایسی نائل خاتون اس کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اور ملک کے اوپر ایک ایسا نااہل قسم کا ان ایجوکیٹڈ ان ایتھیکل یہ ایک خاندان جو ہے یہ مسلط کیا گیا ہے۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا نظام ہے نا، اس کا فی الحال لیول ہی یہ ہے، وہ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے دماغ سے نہ خود سوچنا ہے نہ اس کو سوچنے، جو اپنے دماغ سے سوچے گا وہ پھر ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ تو اب ان کے ڈیلیور پبلک کے لیے تو یہ کچھ ڈیلیور کر نہیں سکتے۔ اب انہوں نے اپنی جو چوری آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ کر انہوں نے پیچھے اس کو لیجیٹیمیٹ کیا تھا، اپنی جو ان کی مار لوٹ ہے، ان کو جو یہ انہوں نے لوٹا ہوا ہے اس ملک کو، اس کو انہوں نے آئینی قانونی طور پر تحفظ دیا تھا آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ کر۔ تو جو باقی رہ گیا وہ اگلے 5 سال یا 2 سال یا 3 سال جتنا بھی ان کو ٹائم ملے گا اس میں یہ کر لیں گے، تو عوام تو ان کو اب منتخب نہیں کرے گی۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو اسلام آباد کے اندر جس طرح سے پورے ملک میں اور پھر بالخصوص اسلام آباد کا جو یہ ڈپٹی کمشنر تھے، اس نے کوئی سینکڑوں کے حساب سے جو جاری کیے تھے ایم پی اوز غیر آئینی غیر قانونی طور پر، حالانکہ عدالتوں کے احکامات تھے، اور انہوں نے بالآخر پھر عدالتوں کو یہ جو ایم پی او جاری کرنے کا اختیار تھا وہ ڈپٹی کمشنر سے واپس لینا پڑا، اور تقریباً سارے ہی میرا خیال ہے کوئی 70 یا اس سے زائد جو ان کے ایم پی اوز تھے وہ عدالتوں نے کالعدم قرار دے دیے، اور پھر ان کو حکم کرنا پڑا عدالتوں کو کہ اب آپ ایم پی اوز جاری نہیں کر سکتے۔ تو پھر شہرجار افریدی کو لے کر جس طرح سے ان کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت سخت ایکشن لیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک بہانہ بنایا ڈپٹی کمشنر کو کہ جی وہ الیکشن ہو لے دیں، الیکشن تک انہوں نے پینڈنگ کرائی، کیونکہ ان کے خلاف توہین عدالت کی آ گئی تھی درخواست، ملک سے باہر بھگانے کی کوشش کی، چھٹی اس کو لے کر دے دی گئی، لیکن عدالت نے بڑا سخت حکم جاری کر دیا تھا تمام آئی جیز کو اور ایئرپورٹس کو، یعنی ان کا ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈال دیا گیا تھا، اور عدالت نے کہا تھا کہ یہ باہر نہیں جا سکتے۔ ان کو سزائیں ہو گئی ہیں، 6 مہینے سزائیں، 4 مہینے اور ساتھ 1 لاکھ جرمانہ بھی۔ آج عدالت میں جس طرح سے یہ موجود تھے پورے آئی جی اور پوری انتظامیہ، انہوں نے ایک قسم کا عدالت کو جو ہے وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی، لیکن عدالت ان کے پریشر میں نہیں آئی۔ تو یہ ایک روایت اچھی بن گئی ہے کہ اب انتظامیہ کو جو تھوڑی سی لگام ڈلے گی اور یہ سوچیں گے کہ اگر ہم کسی کے حکم پر غیر آئینی غیر قانونی کام کریں گے تو